السلام على ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے معرومین کو میرے معرومین کو آنے مجلس کے معرومین کو استاد شہید شفت جعفر شہید عارف حسینی اور آیت اللہ فتح خراسانی کی زوجہ کا آج کم میں انتقال ہو گیا ان کو، اور یہاں صفدر بھائی آتے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد وآل محمد۔ اذان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک اور مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ کیا جائے۔ پروردگار نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے، کمبینیشن ہے، بدن ہے، میٹر ہے، اور روح جو ہے وہ ظاہر اس کا تعلق دوسرے عالم سے ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی خوراکیں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اس کی استراحت کا، اس کے آرام کا، اسی طرح روح کو بھی خوراک چاہیے، روح کو بھی آرام چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنی بہتر روح ہوگی اتنا ہی انسان باطن سے خوبصورت ہوگا، اور اتنا ہی انسان قیامت میں سفر کو بہتر طے کرے گا۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً اس کی روح جتنی بہتر ہوتی ہے اتنی ہی وہ اچھی حالت میں دوسرے عالم میں ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ بالکل ایک وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، لیکن حالات، واقعات، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ چیزیں اس کی شخصیت کو، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان اسی ماحول میں پلتا ہے، اور بہرحال یا اچھا بنتا ہے یا خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ برا بنتا ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے اوپر سٹرکچر ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے، وہی شخصیت اس کی ایگزٹ لیتی ہے۔ جو انسان نے اپنے اوپر اتنا کام کیا ہوتا ہے، اسی طرح وہ جب دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسری طرف وہی ریئل ٹائم کے اندر، جیسے آپ ابھی کسی سے ویڈیو چیٹ کرتے ہیں، کسی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریئل ٹائم ویڈیو ہوتی ہے،
ڈیلے بہت لیس ہو گیا ہے، بہت ملی سیکنڈ میں ڈیلے ہو گیا جب آپ کسی سے بھیا لائیو مجلس لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہی دوسری طرف جا رہا ہے، ٹائم درمیان میں گیپ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہی سچویشن ہے، آدمی جب مرتا ہے تو پھر جو جس حالت میں اس کا باطن ہوتا ہے اسی حالت میں وہ دوسرے عالم میں ایگزٹ لے لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میں کل مروں گا، میں ایک ہفتے کے بعد مروں گا، تو میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس حالت میں بھی آپ ہیں، اس لیے انسان کو بہت زیادہ اپنے حال پہ، اپنے پریزنٹ سچویشن پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ کہ بہرحال دنیا میں سے لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال انسان کا ریلیشن ہوتا ہے، انسان پیرنٹس ہیں انسان کے، اور کسی کی اولاد بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے افسوس ہوتا ہے، اس کو جھٹکا لگتا ہے، اور انسان نیچرل ہے، انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں وہ سامنے والا جلدی چلا گیا، جلدی کیسی کہ مطلب خدا ہم سے زیادہ کم جانتا تھا، خدا نہ خواستہ کہ اس نے اس کو جلدی لے لیا۔ ایسا نہیں ہے، نہ جلدی ہے نہ دیر ہے، وقت معین ہے، جو جب گیا ہے وہی اس کا ٹائم تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو بڑا چھوٹا تھا، یا ابھی بڑا جوان تھا، ابھی چلا گیا، ابھی اس نے، نہیں ایسا نہیں ہے، خدا کے یہاں وقت معین ہے، خدا بہتر جانتا ہے انسان کو کب، کیونکہ یہ موت کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ تو یہ بہرحال یہ کہ انسان جانے کے لیے تیاری اس کی اچھی ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی معرفت رکھے گا، اور جب تک اسے آخرت کی معرفت نہیں ہوگی، اس کی میں مثال کہ تاکہ ہم تھوڑا سا آخرت اور موت کو آسان سمجھے، آیت اللہ حسن زادہ عامری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے ایسٹرولوجسٹ، میتھمیٹیشین، عالم، فقی، عارف گزرے ہیں۔ وہ کسی کو دفنانے گئے قبرستان میں، کوئی عالم دین ہی کی یقیناً جنازہ تھا، اس کو دفنانے گئے، اور لوگ وہاں بہرحال گریہ کر رہے تھے، ظاہر شخصیت ایسی تھی، تو وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، تو مثال دی انہوں نے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے ٹوئنس بچے دنیا میں آتے ہیں، تو ایک پہلے آتا ہے ایک بعد میں آتا ہے، اور دونوں کو کہتے ہیں تصور کریں کہ وہ رحم مادر میں ہیں، اب ایک چلا گیا، ایک ابھی پیچھے ہے، تو جو چلا گیا اور جو پیچھے ہے، جو رہ گیا ہے، جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ گریہ کر رہا ہے۔ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہ میرا بھائی چلا گیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ باہر کیا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا سے چلا گیا، اس کی دنیا تو وہی ہے، ماں کا وومب ہے، اس کے لیے تو وہی سب کچھ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ رو رہا ہے۔ جبکہ اس سے پوچھو جو باہر گیا ہے کہ بھائی واپس آؤ گے، کہہ رہا نہیں بھائی دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، دنیا میں تو اتنے رنگ ہیں، دنیا میں کتنی فضائیں ہیں، اور دنیا ہے مطلب ماں ہے، پیار ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، کیا واپس آئے گا؟ نہیں۔ اور یہ کیا کر رہا ہے اندر؟ رو رہا ہے۔ تو کہا ہماری حالت یہی ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے اگر اس سے پوچھو کہ واپس آئے گا، بولے بھائی کیوں واپس آؤں گا میں، وہاں اتنا سب کچھ ہے، وہاں آسانی ہے، یہاں تو درد ہے، رنج ہے، الم ہے، مصیبت ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب یہ انسان جب ظاہر ہے کیونکہ اس عالم کی اس کو معرفت نہیں ہے، تو انسان کو کہو کہ بھائی مرنا ہے، استغفر اللہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مرنا تو سب نے۔ بہتر یہ ہے کہ اچھا موت آئے، انسان اچھے طریقے سے جائے، اس میں انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے جانا نہیں ہے، تو کیونکہ معرفت نہیں ہے ادھر کی، تو انسان جانے سے گھبراتا ہے، اور جس کو معرفت ہو تو وہ تیار رہتا ہے۔ مومن اپنی موت کو دن میں کئی مرتبہ یاد کرتا ہے، مومن کی نشانی یہی ہے کہ مومن کے لیے حدیث جو روایت بیان ہوئی ہے کہ دنیا سجن مومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ میں پرواز کر جاؤں اور میں اڑ جاؤں، لیکن اس کے لیے بہرحال انسان زندگی بھی مومنوں والی پھر گزار رہا ہو، اور اس کے اندر ایمان کے درجات، اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی اوور نائٹ نہ کوئی بن سکتا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے جو بن گئے، بہرحال ہم لوگ تو پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ پریکٹس ہی ہمیں لے کے جاتی ہے۔ ابھی مجلس میں انسان بڑا اچھا سوچتا ہے، بڑا اچھا فیل بھی کرتا ہے،
ہم بھی جب کتابیں پڑھے ہوتے ہیں بڑا اچھا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، بہرحال انسان دنیا میں جاتا ہے، پھر وہی حالات انسان کے وہی نارمل ہو جاتے ہیں، وہی اسٹریس، وہی ٹینشن ہے، وہی گھبراہٹ، اور پھر دوبارہ آدمی چاہتا ہے یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ جو باہر جا کے تھوڑی دیر بعد وہی دنیا ہے، یا اگر کسی اچھی محفل مجلس میں ہے تو دل تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح خوراک لے رہی ہے۔ روح کو جو خوراک چاہیے ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں آپ اچھا فیل کر رہے ہیں۔ باہر دنیا بدن کی خوراک ہے اور وہ آپ کو کھینچتی ہے، تو یہ دونوں کا جو کھچاؤ ہے، اصل میں یہی ایک ایسی مسئلہ ہے کہ جو مرتے وقت انسان کو تکلیف دیتا ہے، کہ جب انسان کی روح نکلنا چاہتی ہے اور بدن جو ہے وہ دنیا کی طرف، اب جس نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی موت کا عالم ویسے ہی ہوتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی صرف دنیا کے لیے گزاری ہوتی ہے تو بدن اس کی روح کو اوپر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اور یہ ٹائم جو ہے، ہمارا روح نے جانا تو ہے لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ اسٹریچ ہو جاتا ہے، اور اس میں شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اسے لیس کر لے، کم کر لے، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک انسان معصومین کی سیرت پہ عمل نہ کرے، معصومین کے اقوال پہ عمل نہ کرے۔ قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ قطب راوندی جو ہے وہ اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ شخص آیا اور اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا، آپ جو ہے وہ اپنا دن یا اپنے روزگار، اپنی روٹین کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی ہے، یہ میرا جو دن ہے، یہ 4 پلرز پہ قائم ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ پلرز، اور پریکٹیکل ہیں یہ، کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی ان 4 پلرز پہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو سکین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، تو ہمیں معصومین کے اقوال کے ساتھ، ان کی کال کے ساتھ درود بھیج دے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معصومین کے جو اقوال ہیں، قول ہیں، وہ اور ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بیسٹ ایک انسان کے لیے نا ایک سولوشن ہے آج کے دور کے اندر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ 4 پلر پہ قائم ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو خدا نے میری روزی میرے مقدر میں، میری زندگی میں لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہے گی۔ جو لکھی ہے، یعنی امام سے بہتر کسی کی معرفت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ امام سے زیادہ خدا کو کوئی توحید کو جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ امام سے زیادہ جو ہے وہ معاملات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امام فرماتے ہیں جو خدا نے میری روزی میری مقدر میں، میری لائف میں، میری زندگی میں لکھی ہے وہ مجھے مل کے رہے گی، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ کہا یہ میری زندگی کا پہلا پلر ہے، اور ہمارا یہی پلر سب سے زیادہ ہلا ہوا ہے، مطلب ہمیں سب کچھ کی زیادہ سب سے جو ٹینشن ہے ہمیں اسی ٹینشن ہے کہ ہم محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے ہمیشہ ڈاماڈول رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا۔ آج اچھا گزار لیا، شکر کرے، کل بھی وہی کرے گا جس نے آج کیا تھا بھائی۔ وہ بلے شاہ جو شاعر تھے، ان کی ایک نظم تھی، بہرحال اس کا خلاصہ صاحب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اچھے پرندے ہیں، آج جب رزق کھا لیتے ہیں تو کل کی جمع کیے ہوئے بغیر اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ اور انسان کی جس کے پاس اتنی معرفت ہے وہ آج کو کچھ نہیں، آج پریشان ہے، کل کا جمع کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان محنت نہ کرے، انسان سٹرگل نہ کرے، کوشش نہ کرے، ایجوکیشن نہیں جی اللہ نے دینا وہ بیٹھے رہو، ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے۔ محنت تو آپ نے کرنی ہے، رزلٹ خدا کے، لیکن آپ جو بھی محنت کریں گے، جتنی بھی سٹرگل کریں گے، جتنا آپ کا نصیب ہے، بعض کہتے ہیں ہو یہ ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری ڈیل نہیں ہوئی، مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ ڈیل اصل میں آپ کی تھی نہیں جو نہیں ہوئی، اصل میں جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کے دروازے پہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں مخلصانہ،
خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اسٹرگل کرے. رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، وہ دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو، جاؤ جا کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، تو حضرت موسیٰ جانے لگے. تو حضرت موسیٰ کو اندر ایک وہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ان کا کیا ہوگا. تو خدا ہے، بہرحال خدا بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملات ان کے الگ تھے. تو کہا موسیٰ اپنی عصا کو جو ان کے پاس اسٹک تھی، کہا پتھر پہ مارو. پتھر پہ ماری، پتھر ٹوٹ گیا. تو پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا انسیکٹ تھا، کیڑا. کہا موسیٰ ہم اس کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں، تو ہم تمہارے گھر والوں کو رزق کیسے نہیں دیں گے. تو اب یہ معاملہ معرفت کا ہے. آپ کے سامنے دنیا میں سمندر میں جائیں، آپ دیکھیں کتنی اسپیشیز ہیں، کتنی عجیب عجیب سی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر. مچھلیاں، بڑی مچھلی کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی، اس چھوٹی مچھلی کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی، اس کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی. یعنی ایک خدا کا اپنا ایک نظام ہے. ہمیں بعض چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فلانا کیڑا کیوں ہے، فلانا. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. کتنا پرٹیکولر، پریسائز، کتنا زوم اور فوکس سسٹم ہے پروردگار کا. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے انسان غفلت میں، انسان دنیا کی طرف ہے. پہلا پلر کیا ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے اور یہ اسی مقدر میں ہے. اب چاہے آپ کو ہو سکتا ہے پورے سال کا رزق ایک مہینے میں مل جائے. جیسے کسان ہوتا ہے، کسان محنت کرتا ہے پورا سال، فارمر، اور بعض اوقات 6 منتھس کی فیلڈ ہوتی ہے، بعض اوقات 8 منتھس کی فیلڈ ہوتی ہے. پورے سال میں ایک دفعہ اس کی فصل باہر آتی ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فصل جب ایک ہی دفعہ کٹتی ہے، جب ایک ہی دفعہ وہ کرتا ہے تو وہ پورے سال کا رزق لے جاتا ہے. تو رزق ہو سکتا ہے ایک مہینے میں پورے سال کا مل جائے، ایک دن میں پورے سال کا مل جائے، یا ڈیوائیڈ ہو کے مل جائے. اب یہ آپ کے اوپر ہے. اب دیکھیں جس کا رزق، جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے، یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ تنگ ہے، تو یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں اضافہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کو پرٹیکولرلی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فیس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر یہ سختی ڈال دی ہے. تو یہاں انسان کو یہ بھی، اور بہت سارے ایسے اعمال، ایسی دعائیں ہیں انسان اچھا کرے. پہلی چیز جو سب سے بہترین ہے کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد، رسول خدا سے ہے کہ کافی روایات ہیں کہ شخص آیا اور پریشانی تھی اور رزق میں، اور یہ تو اصحاب تھے ظاہر، زیادہ تر جو بھی لوگ آتے تھے رسول کی خدمت میں. رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرو. یعنی ایک چیز حدیث اور روایت کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو صدقہ دیں. صدقہ دینا خود رزق کو کھولتا ہے. اور دوسری چیز جو بہرحال مولانا صاحب بھی آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، فجر کی جو نماز ہے یہ انسان کے رزق میں اضافے کے لیے بہترین عبادت ہے. ویسے تو ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز اور اس کے جو تعقیبات ہیں فجر کے بعد، جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، یہ انسان کے رزق کو بہتر ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اسے وہ چاہیے کہ فجر کے وقت مسجد میں جائے، مسجد میں بیٹھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنا وقت وہاں گزارے. تو خاص طور پہ جو بین طلوعین ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن تک، وہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا، وہ ریکمنڈڈ ہے. روایات بھی، علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جاگنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. انسان اس وقت کو بہترین وقت ہے. بعض جو روایات ہیں کہتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو بہشت کا وقت ہے، جنت کا وقت یہی وقت ہے. تو انسان بہرحال اس میں خواب غفلت میں سو رہا ہو، تو پھر آدمی فرشتے رزق لے کے آ رہے ہوں، بندہ سویا پڑا ہے، تو ظاہر ہے برابر والے کو دے کے چلے جائیں گے وہ. تو انسان بہتر ہے کہ عزیزان محترم، اور یہ
زندگی کی نارمل چیزیں ہیں کہ جو انسان اس پہ عمل کرے. تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو میری زندگی 4 پلر میں سے پہلا پلر کیا ہے کہ خدا نے میرے رزق کو لکھا ہے اور اسے جو ہے وہ میرے مقدر میں ہے، وہ مجھے مل کے رہے گا. دوسری چیز جس پر امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی بیس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے میری کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لکھی ہے اور اسے کوئی اور پے نہیں کرے گا. جو میری ڈیوٹی ہے، جو میری جاب ہے، اسے کوئی اور نہیں انجام دے گا، اسے میں نہیں دینا ہے. اور یہ میں جانتا ہوں. تو اذان محترم ہماری بھی ذمہ داری ہے، کوئی نہ کوئی ہماری بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے. ایک بہرحال ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، سوسائٹی میں ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس جو بھی ہے، ایک آپ کی ڈیوٹی اس ایسپیکٹ سے ہے. لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے جو وجود ہے آپ کا، مسلمان ہوتے ہوئے ایک آپ کی ڈیوٹی ہے. کیا ہم اس ڈیوٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس عالم میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ڈیوٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے. ڈیوٹی ڈھونڈنا ہی کمال ہے. انسان بعض اوقات کہتا ہے مولا مجھے نوکری دے دے. کس کی؟ مولا اپنی نوکری دے دے. مولا نوکری تو دے گا، نوکری کریں گے کیا؟ کوئی صلاحیت ہوگی تو نوکری ملے نا. مطلب آپ چاہتے ہیں. اور سب سے زیادہ بہتر ڈیوٹی کیا ہے؟ امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد. سب سے بہتر نوکری امام زمانہ کی نوکری ہے. اور انسان چاہتا بھی ہے کہ بھی مولا کی مجھے جاب مل رہا ہے، نوکری مل رہا ہے. تو اب یہ جو جاب ہے، یہ جو ڈیوٹی ہے، کیا اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ امام کی جاب کے لیے، امام کی ڈیوٹی کے لیے تو ظاہر ہے اس کے لیے کردار چاہیے، کریکٹر چاہیے. اس کے لیے انسان کے اندر وہ کوالٹیز چاہیے کہ مثلا آپ دنیا میں بھی چاہتے ہیں آپ کو کوئی اچھی کمپنی جاب پہ رکھے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اچھے بڑے کسی آرگنائزیشن میں آپ کسی ڈیزگنیشن یا کسی پوسٹ پہ رکھیں، یا مثلا آپ کا بزنس ہے اور آپ کے پاس مطلب ایکس وائی زیڈ کوالٹیز ہیں یا آپ کے پاس سروسز ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ کوئی بڑی جو کمپنی ہے مجھے یہ سروسز میری ہائر کرے. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ اپنی پروفائل مینٹین کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیوپڈ کرتے ہیں. ہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اگر آپ حاصل نہیں کریں تو آپ ایبسلیٹ ہو جاتے ہیں. دنیا رہ جاتی ہے آج کل. ظاہر ہے دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو چیزیں رہ جاتی ہیں. تو امام وقت کی نوکری کے لیے کتنی اپگریشن کی ضرورت ہے انسان کو، کتنا انسان کو سوچنے کی، کتنی اس کی معرفت چاہیے، کتنا اسے آخرت کی معرفت چاہیے، جتنی اسے دنیا شناسی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر امامت شناسی، یعنی امام کو پہچاننا اسے ضروری ہے. جب کوئی امام ہی کو نہ پہچانے اور اس کی نوکری کیسے ملے گی اسے؟ تو امام شناسی، امام کی معرفت. یا ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جمعے کے دن کی بہرحال کل کے دن بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پائے. وہ یہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ جو ریزسٹنس تھی جو انہوں نے دکھائی، وہ صرف اور صرف امامت کی دفاع کے لیے، امامت کی بقا کے لیے. تو ہمیں بھی بہرحال اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو ڈھونڈنا ہے. یہ دوسرا پلر ہے کہ انسان جو ہے، بہرحال اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، تیسرا پلر جو امام کی زندگی میں جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر میری دنیا، میری زندگی، میرے روز ڈیلی بیس پر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خدا شاہد ہے اور خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی میری جو بھی میں عمل کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میرے اعمال پر، اسی لیے میں اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہوں. یہ تیسرا پلر ہے. تو کیا مثال کے طور پر، اور یہ سب وہی باتیں ہیں جو بہرحال معصومین سے بہتر انسانیت کو کوئی نہیں پہچانتا. معصوم جانتا ہے کہ انسان کی تربیت کیسے کرنی ہے، انسان کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر ہمارا زندگی اس پر قائم ہے کہ مثال کے طور پر خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، خدا ڈیلی جو میں کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے اور خدا صرف کر رہا ہے اس کو، تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، میں کہیں ڈرائیو کر رہا ہوں ہائی وے پہ یا کہیں سگنل پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو میں سگنل کو بریک نہیں کرتا. پولیس کھڑی ہوئی ہے تو میں احتیاط سے کام لیتا ہوں.
کہ بھائی کہیں چالان آ جائے گا، ٹکٹ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مجھے پے کرنا پڑ جائے گا. لیکن اگر پولیس نہیں ہوتی، کیمرے نہیں ہوتے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نکل جاتا ہوں. تو مگر خدا کا سسٹم تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے. نہ خدا کو نیند آتی ہے، نہ خدا کو اونگ آتی ہے. اس کا سسٹم تو آلویز آن ہے. تو کیا میں اپنی زندگی کے اعمال کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا. اور کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا ہے. عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام، کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر بیان بھی ہے کہ کس طرح 7 دروازے بند ہو گئے اور زلیخا کے سامنے، اور زلیخا نے تقاضا کیا تو حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے. نہ زلیخا سے گفتگو کی، نہ زلیخا سے کچھ کہا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں کہا. یعنی بند دروازے ہیں، مگر اللہ کا نبی جانتا ہے کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور کیا کہا؟ پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ. وہ یہی ہوا. کہا یوسف مڑ جاؤ. 7 بند دروازے کھل گئے. عزیزان محترم، ہم بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنس سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان پھنس جاتا ہے، پرابلم ہے. خدا وہی ہے جو مصر میں تھا، آج بھی وہی خدا ہے. اگر ہم بھی خدا کی بارگاہ میں پناہ لیں تو خدا ہماری زندگی کے بھی بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، کھول سکتا ہے سر. اب یہ اگر انسان جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایک جوان تھا، ابن سیرین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، معطر تھا بہت زیادہ. کیسے خوبصورت تھا اپنے زمانے میں. اسے بھی یوسف کہا کرتے تھے. اسے بھی کسی نے بہانے سے گھیرا اور گھر کے اندر کوئی سامان سودا لانے کے لیے دروازہ بند کر دیا، اور کچھ خواتین نے غلط تقاضا کیا. تو اس نے کہا کہ اچھا میں جو ہے وہ واش روم سے ہو کے آتا ہوں. وہاں گیا اور وہاں جو نجاست تھی اس کو اپنے کپڑوں پہ لگا دیا. جب باہر نکلا تو نجاست تھی. انہوں نے بولا کیا گندی اسمیل آ رہی ہے، نکلو نکلو. وہ نکل گیا. کس کے لیے؟ خدا دیکھ رہا ہے. اس کے بعد خدا نے اس کے بدن سے خوشبو نکالنا شروع کر دی، معطر کر دیا. تو جانے محترم، یہ اگر انسان اپنی زندگی میں گفتگو کرتے وقت، نگاہیں اٹھاتے وقت، سوچتے وقت، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں یہ ذہن میں رکھے کہ خدا اس کے اعمال کا گواہ ہے، تو پھر آپ بہرحال اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے؟ صلوات بھیجیں محمد والے. تو عزیزان محترم، بہرحال یہ کام جو ہے وہ تھوڑی دیر تک تو یاد رہتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا. وہ انسان بنا ہوا ایسا ہے کہ انسان بہت جلدی جو ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہے، اور یہ ریپیٹیشن ہی اس کو بچا سکتی ہے. انسان بہرحال پریکٹس کرتا رہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، دعا کے ساتھ، تاکہ انسان کو ذہن میں رہے کہ ہاں مجھے خدا دیکھ رہا ہے. چوتھی اور آخری چیز کہ جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی چوتھا جو پلر ہے، 4 پلر، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جو موت ہے وہ بغیر خبر کے آئے گی، بغیر بتائے آئے گی. تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی مجلس کے ابتدا میں بھی عرض کی کہ موت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے. آیت اللہ شیرازی بہت بڑے مراجع تھے عراق میں. ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو کہا میں جیسے ابھی گزارتا ہوں ویسے ہی گزاروں گا. کہا کیوں؟ کہا میں ہر روز ویسے ہی رہتا ہوں کہ جیسے مجھے آج مرنا ہے. تو ابھی کسی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے تو وہ کبھی سر سجدے سے اٹھائے گا ہی نہیں. بولا بھائی آخری پڑھ لو اور تو کچھ کام نہیں آنا. عزیزان محترم، خوب یہ امپورٹنٹ ہے
کہ جب انسان کو، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو دفنا کے آ جاتے ہیں، جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، قبر میں بھی اترتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اندر جانا ہے، اور یہی بھولنا جو ہے ہمارے سارے کاموں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ نفرتیں بھی ہیں، حسد بھی ہے، ایک دوسرے کا حق بھی کھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف بھی دے دیتا ہے، چوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے شخص پہ کہ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آدمی گم ہو جاتا ہے۔ اچھے عمل کسی نے کیے ہوں تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ آج چاہے دنیا کی ظاہری کسی پوسٹ پہ بھی انسان ہو، کسی ڈیزگنیشن ہو، جب گیا تو گیا۔ مولا متقیان نہج البلاغہ میں خطبوں میں اپنے بیان کرتے ہیں کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان ویران، یہ کسی بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے، اور ابھی کہاں اور کتنے فاصلوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو زندگی کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ان خاتون کی زندگی میں آپ جائیں، اور یہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ خاتون کہ جو روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور جاہ و جلال آپ روایات میں سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بی بی کی سواری جو ہے وہ روز قیامت میں آئے گی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سب کے باوجود بیوی کی جب دیکھتے ہیں چہرے پر اضطراب، ٹینشن، پریشانی ہے کوئی ایسا چہرہ پر، تو بیوی یہی فرماتی ہیں کہ مجھے قیامت کا منظر پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ کتنا مقام ہے، اور ان کو اپنی پریشانی نہیں ہے، معصوم ہے، وہ حور انسیاء ہیں، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ جو ہے وہ بہشت میں جائیں گے، لیکن ان کی پریشانی ہمارے لیے ہے۔ یہ اگر انسان سمجھ جائے کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی کو ہمارے صحیح ہونے کے لیے گزارا ہے، تو انسان یقیناً عزیزان محترم پھر انسان ان کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ اور بڑے بڑے اساتید بیان بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان خاتون کے در پر ہمیں جانا چاہیے ہم نہیں گئے، کہ جو ان کے در سے مل سکتا ہے وہ ہمیں لینا نہیں آیا، اور اس میں یہی ہے کہ ہماری معرفت کم ہے۔ 18 سال کی زندگی ظاہراً بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی ظاہری زندگی اتنی بلند ہے کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ یعنی وہ چند سال زمانے کو بریک کر گئے۔ کتنی زندگی ہوگی آپ دیکھیں، اگر آپ ڈھونڈیں بھی، کینوس نکالیں، کتابیں نکالیں، حدیثیں نکالیں، معاملات، تو آپ کو پھر بھی مطلب بہت کم ہے، لیکن بھرپور زندگی ہے ہر ایسپیکٹ سے۔ اگر بیٹی ہیں تو بہترین بیٹی ہے، اور اگر زوجہ ہیں، وائف ہیں، تو بہترین زوجہ ہیں، ماں ہیں بہترین ماں ہے، سوسائٹی کا جو کردار ہے بہترین کردار ہے۔ یعنی ہر کردار میں اپنی پرفارمنس کو اپنے کمال تک پہنچایا، اور یہی ہماری زندگی میں لیک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا جو اللہ نے ہمیں جو دیا ہوتا ہے ہم اس کو صحیح نہیں گزارتے۔ میں باپ ہوں تو بعض اوقات میں باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار اچھا یا مجھے جو بھرپور ادا کرنا چاہیے میں صحیح نہیں کرتا، اور پھر اس کی کمیاں وہاں رہ جاتی ہیں، کبھی اولاد میں رہ جاتی ہیں، پھر میرے اپنے اندر رہ جاتی ہیں۔ پھر انسان اس طرح گوز آن ہر چیز میں کرتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یوں بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو صحیح طرح نہیں نبھاتا۔ یہی چیز بچوں کے ساتھ رہ جاتی ہے، بچوں کو وہ محبت، وہ الفت، وہ چیزیں اس طرح نہیں ملتی، تو ان کی کرداروں میں، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم کہ لائف کو فل انسان کا جو اس کو اللہ نے ایک ریلیشن دیا اسے بہتر گزارے۔ ماں باپ ہیں، زندہ ہیں،
ان کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ افسوس کریں گے، اور جانا تو سب نہیں ہے۔ تو یہاں اگر آپ ان خاتون کا کردار دیکھیں، بیٹی ہوتے ہوئے میں یہ بہرحال آنے والے مجالس میں خدا توفیق دے کہ کس طریقے سے اس دور کے اندر کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، اچھا حتیٰ وومن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کس طریقے سے ڈسکریس کیا جاتا تھا، ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی، اس زون میں رسول خدا نے بیٹی کو وہ کردار دیا، اور بیٹی بھی ایسی کہ جو اپنا کردار لے کر آئی۔ آسان نہیں ہے یہ، مطلب یہ وہ بھی حبیب کبریا ہوں، سید الانبیاء ہوں، اور یہاں بیٹی داخل ہو، اور رسول خدا جو ہے وہ کھڑے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قامہ الیہ روایت میں ہے، یعنی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دوڑتے تھے، اپنی بیٹی کی طرف لپکتے تھے، یعنی جاتے تھے۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت احترام کرے یا جو بھی کرے، ہم تو خیر، اور یہ پریکٹس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب وہ معصوم ہے، ان کا کردار ہے، وہ حور انسیاء ہیں، وہ بطول ہیں، وہ عذرا ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ راضیہ ہیں، وہ مرضیہ ہیں، یقیناً ان کے کردار جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تبھی تو سیدۃ نساء العالمین ہے وہ، اول انسانیت سے آخر انسانیت تک ایسی خاتون کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو پریکٹس کریں گے، کیا ہم اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ہر وقت نہیں تو کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں؟ اب یہ پریکٹیکل چیزیں، تبھی تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محبتیں نہیں رہی، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی وہ ریلیشن نہیں رکھتے۔ آج تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہے کہ ہو کیئرس، آپ کو کیا پتا، یوں یہ دنیا زندگی، اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی وہ جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں ان کو بھی گھروں میں پریکٹسنگ نہیں رکھا۔ اگر ہم بھی بیٹی کا وہ احترام کریں گے، محبت کریں گے، اس کو وہ کردار دیں گے، بیٹی کے ساتھ وقت گزارے گا انسان، تو معاشرے میں وہ بیٹی ایک ایسا کردار بن کے آئے گی کہ کل کو اس کا گھر امام وقت کی نوکری کا ایک گھر ہوگا۔ ظاہر ہے کیونکہ معاشرے میں یہ جائیں گے۔ ابھی تو دیکھیں آپ معاشرے میں افسوس کے ساتھ بیٹیوں کی پرورش جس طرح ہو رہی ہے، سوشل میڈیا جس طرح کردار کو خراب کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ڈائیورس کتنی فاسٹ ریشیو میں سوسائٹی میں ڈائیورس ہے اس کا۔ خوب وائی وی آر ناٹ تھنکنگ، ہم کیوں نہیں روکتے؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر کے اندر کہیں پر کوئی ایک بیریئر ٹوٹ گیا ہے اور پانی جو ہے وہ دریا کا یا نہر کا آپ کے شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ کی گلیوں میں پانی آ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں ڈوبیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو جا کے ٹھیک کرو، جا کے یہ جو ڈیم ہے یہ خراب ہو رہا ہے، اس کو پلر ڈالو، اس پہ پتھر ڈالو، اس کو مٹی ڈالو، روکو۔ جب سوسائٹی میں مختلف جگہوں سے لیکیج ہے کردار کا، سوسائٹی میں ڈائیورس پرابلم ایشوز ہیں، تو وائی وی آر ناٹ اسٹاپنگ دیٹ، وائی وی آر ناٹ تھنکنگ دیٹ، ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ بیکاز the first problem we have a lack of leadership in community۔ کوئی اپنے بازوؤں پر، اپنے شولڈرز پر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اور یہ مسئلہ ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں جو آیا اس نے کل چلے جانا، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا کہ ہمیں کیا ہو، کیا بھائی، کچھ ہو رہا ہونے دو۔ یہی چیز نے آج سوسائٹی کو توڑ دیا ہے، یہی چیز ہے کہ جو آج ہمیں امام کا منتظر نہیں بنا رہی ہے۔ رضوان محترم، بہرحال انسان ظاہر ہے جب آپ ان خاتون کا ذکر سنتے ہیں، ہنستی ہیں، تو یہ پریکٹیکل اپنے گھر میں لے کر آئے چیزوں کو۔ صرف شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو حدیث قصہ پڑھ لو اور قصیدہ پڑھ لو، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، اور بس باقی سیدہ زندگی میں کہاں ہے، بیٹیوں کی تربیت میں کہاں ہے، ہمیں اس سے کیا پڑھانا۔ رضوان محترم، پھر ایسے تو پھر فالوورز ڈیولپ نہیں ہوتے، ایسے تو اطاعت اور قیامت میں کھڑے ہو کر شفاعت کیسے لیں گے ہم ان کی بارگاہ سے؟ رضوان محترم، تو بہرحال انسان جو ہے وہ اپنے کردار کو بہتر کرے اور ان کی بارگاہ میں جائے اور استخاصہ کرے۔ یہ وہ در ہے رضوان محترم جو دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ مدینہ کا یہ گھر ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ لے کے گیا ہے،
بہرحال ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. آپ یقین کریں راز کائنات سیدہ ہے. جب انسان اپنی زندگی میں پھنس جائے، یہ بندے حقیر کا بھی تجربہ ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اب سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تو یہ دروازہ ہے کہ جہاں انسان جا کے جھک جائے اور بیوی سے استغاثہ کرے. عزیزان محترم، زندگی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. نہ جانے کیا ہے راز اس خاتون کے اندر کہ خدا ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اور کیسے کہ جب رسول خدا دروازے پہ آ کر 6 مہینے تک سلام کرتے رہے، السلام علیک یا اہل بیت نبوہ، یقیناً ظاہر ہے یہی تو خدا نے کردار دیا ہے. بہرحال ہم بھی اسی دروازے پہ چلتے ہیں، اور اسی دروازے کہ وہ دروازہ کہ جو مدینہ میں جل گیا، لیکن قیامت تک کی انسانیت کو روشنی دے گیا. اور اگر یہ دروازہ نہ جلا ہوتا تو یقیناً کربلا میں خیمے بھی نہیں جلتے. عزیزان محترم، آخری ایام ہیں رسول خدا کے. بیٹی کے پاس اور بیٹی باپ کے پاس، بیٹی کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازے پر دستک ہوتی ہے اور بی بی پوچھتی ہیں کون ہے. آواز آتی ہے بہت دور سے آیا ہوں اور رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں کہ ابھی ان کی حالت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئیے گا. تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے. پھر بی بی پوچھتی ہیں کون ہے. کہا بہت دور سے آیا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. بی بی کہتی ہے ابھی حالت بہتر نہیں ہے. تیسری دفعہ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے. کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں آپ سے پوچھ کے اندر آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں، اور باپ کا سایہ اٹھنے کی دیر تھی. امت لکڑیاں لے کر دروازے پہ آ گئی. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے، بڑا سخت ہے. رسول خدا جب تک زندہ تھے کسی نے اونچے آواز میں بی بی کو پکارا نہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وصیت تھی نا. جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی نا، کچھ وصیتیں کی تھی، اس میں سے ایک یہ بھی کہی تھی کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، کوئی اونچی آواز میں اس سے بات نہ کرے. اور جب تک رسول زندہ تھے کچھ نہیں ہوا. رسول کے جانے کی دیر تھی. عزیزان محترم، 3 دفعہ مقتل بیان کرتا ہے کہ 3 دفعہ یہ ہجوم دروازے پہ آیا ہے. 3 دفعہ ہے. تیسری دفعہ جب آیا ہے تب دروازے کو جلایا گیا ہے. باپ زندہ ہو، باپ زندہ ہو تو کربلا میں بچی بھی آغوش میں رہتی ہے. باپ زندہ ہے تو بچی کو سینے سے لگا رہا ہے. اب یہ باپ بیٹیوں کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے نا. باپ زندہ ہے، کوفہ میں بے شک ضربت لگی ہوئی ہے، ماتھے پر زرد رومال ہے، اور اپنی اس حالت میں اپنے اصحاب کو کہتے ہیں مجھے میرے پاؤں پر گھر جانے دو، کہیں تمہارے رونے کی آواز میرے بیٹیوں کے کانوں پہ نہ. یا امیر المومنین، آپ زندہ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی آواز آپ کی بیٹیوں کے کانوں پہ نہ. اللہ.
اور جیسے ہی بیٹیوں نے دیکھا باپ کے سر پہ رومال زرد ہے، بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ امیر المومنین جو سب کو صبر، سب کو دلاسا دے رہے تھے، جب بیٹیوں کو روتے دیکھا تو علی سے صبر نہ ہوا، علی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یہاں بھی کہوں گا یا امیر المومنین، ابھی تو آپ زندہ ہیں، یہ تو آپ کا گھر ہے، یہ کوفہ ہے، 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، کیسے برداشت ہوگا؟ آزاداران محترم، یہی تو حضرت سکینہ نے جب بابا کا سر ملا شام کے زندان میں، یہی تو بابا سے کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہوا۔ وہ بچی کو نہیں پتا تھا حضرت حرم محترم کہ باپ جب چلا جائے تو سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔ دنیا کا قانون ہے جب کوئی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، لیکن کربلا میں قانون بدل گیا، یہاں پر سروں پہ ہاتھ نہیں، یہاں تماچے مارے گئے۔ عزیزاران محترم، یہاں بالیوں کو چھین لیا گیا، یہاں پانی نہیں دیا، گرا دیا جاتا تھا۔ باپ زندہ نہ ہو تو کیا کیا ہوتا۔ بس آخری جملہ اور آپ سے التماس سے دعا، عزیزاران محترم، جب باپ زندہ ہو تو مدینہ کی گلیوں میں یہ بیٹی باہر بھی نہیں آئی، جب باپ چلا گیا تو اسی مدینہ کی گلیوں میں تماچے پڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، ایک بچہ جوان مریض ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انہوں نے بھی التماس سے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ کے درمیان میں بھی دوست احباب، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے ہمسائے جو بھی مریض ہیں، حاضرین میں مجلس میں جو لوگ مریض ہیں، پروردگار ان سب کو سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرۃ۔ صلوات ماتم حسین۔ فاطمہ زہرا